سامعین، اس وقت ہم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم کے بانی ہیں اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بزرگ شخصیت ہیں، عالم دین ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں۔ وہیں آپ پیدا ہوئے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، پاکستان کے مشہور عالم علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب مرحوم، ان کے آپ شاگرد ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہیں استاد کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں۔ آپ تحریک پاکستان میں پیش رہے ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں تاکہ ان کی ملی، قومی اور دینی خدمات کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کر سکیں۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ سے کچھ سوالات کریں۔ بہتر ہے، جو سوال آپ کرنے والے ہیں کر لیں، لیکن میں اپنی شخصیت اور اپنے حالات کو جتنا جانتا ہوں اس کے پیش نظر تو میرا جواب وہ ہے جو میں نے ایک شعر میں بہت عرصہ پہلے کہا ہے، وہ یہ ہے: بگذر زمن کہ حال کے زارم نہ دیدہ بے، بگزار حال من کہ ہمیں نہ شنیدہ بے۔ مفتی صاحب، یہ شعر تو واقعی محبوب ہے، لیکن میں آپ سے یہ جسارت کروں گا کہ آپ مجھے کچھ اپنی شروع کی جو تعلیم ہے، ابتدائی تعلیم، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ کب سے آپ نے تعلیم شروع کی اور کہاں کہاں اور کن کن اداروں میں آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی؟ حکم کی تعمیر کرتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ میں ایک ناکارہ انسان ہوں، کسی قسم کا کوئی کمال نہیں رکھتا، مگر اللہ جل شانہ کی نعمتیں مجھ پر بے شمار ہوئی۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ایک مسلمان دیندار علمی گھرانے میں مجھے پیدا فرمایا، اور میں نے آنکھ ایسی جگہ کھولی کہ جہاں اول سے آخر تک دین کا چرچا تھا، دین کے کلمات کان میں پڑھتے تھے، بچپن میں بزرگوں کے قصے سنا کرتا تھا۔ میں نے اپنے بچپن کا کھیل بھی دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں کھیلا ہے کہ جہاں ہر طرف آتے جاتے اللہ کے اولیاء پر نظریں پڑتی تھی۔ یہ میرا بچپن تھا، اور چونکہ میرے والد ماجد دارالعلوم کے مدرس تھے تو انہی کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا بچپن کا وقت گزارنے کے لیے۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبندی میں حافظ عبدالعظیم صاحب ایک بزرگ حافظ تھے، حفظ قرآن کے استاد تھے، ان سے میں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد کے پاس ایک خط آیا تھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بارے میں یہ لکھا تھا کہ تولد فرزند سے مسرت ہوئی، نام اس کا محمد شفیع رکھنا۔ اور اس کے بعد پھر ایک خط دوسرا آیا جب میں نے قرآن کی تعلیم شروع کی تو حضرت نے لکھا تھا اس میں کہ میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرمائے۔ میرے تعلیم کی بنیاد یہاں سے شروع ہوئی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا اور حضرت حافظ عبدالعظیم صاحب کی خدمت میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ یہ ایک فرشتہ صفت بزرگ تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو دوسرے اساتذہ کے میں سپرد کیا گیا، اور بالآخر قرآن مجید کی تعلیم سے فارغ ہو کر میں پھر اپنے والد ماجد سے فارسی ریاضی کی تعلیم میں مشغول ہو گیا، اور انہی کی خدمت میں رہتے ہوئے درجہ فارسی کی تعلیم کے زمانے میں میں نے ابتدائی عربی کتابیں بھی اپنے والد ماجد سے ہی پڑھی۔ سن 30 ہجری تھا غالباً، جس میں میری عمر تقریباً 14-15 سال کی ہوگی، جس وقت میں نے دارالعلوم دیوبند کے عربی درجے میں ضابطے کا داخلہ لیا۔ تو یہ زمانہ وہ تھا کہ جس وقت حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ دارالعلوم میں درس بخاری دیا کرتے تھے۔ میں
اس باقاعدہ تو ان سے درس حاصل کرنے کے قابل نہیں تھا، بچپن کی ابتدائی میری تعلیم تھی، لیکن یہ معمول تھا تمام مدرسے کا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف شروع کراتے تو سب مجمع جمع ہو جاتا تھا اور ختم کرانے پر بھی سب جمع ہوتے تھے۔ اس طرح سے بخاری شریف کی ابتدائی اور آخری حدیثیں میں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے گویا بار بار پڑھی ہیں، ان کے میں شرکت کی ہے۔ اس سے زائد کوئی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ البتہ بزرگوں کی صحبت چونکہ بچپن سے ملی تھی تو مجھے کبھی بچوں کے عام کھیلوں سے دلچسپی نہیں ہوئی۔ جب مجھے کوئی وقت ملتا میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ میرا بچپن کا فارغ وقت اسی میں گزرتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی مجھ پر خاص عنایت فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب خلافت عثمانی کے سقوط کا زمانہ گویا قریب تھا اور دول یورپ نے متفقہ حملہ اسلامی خلافت پر کیا تھا۔ اس زمانے میں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بے چین رہتے تھے اور اپنے علمی اور درس تدریس کے شغل میں بھی کچھ کمی آئی، بیشتر اخبارات پڑھتے رہتے تھے اور اسی طرح کی گفتگو ہوتی تھی۔ میرا بچپن تھا، میں زیادہ واقف نہیں تھا، لیکن میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کسی خاص مہم میں لگے ہوئے ہیں اور اس سے زائد کے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے یہاں ہم سب سے یہ کہہ کر عزم سفر کیا تھا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ عام اعلان یہی تھا۔ ہم اس وقت رو رہے تھے کہ ہمارے حضرت اب حج کے لیے جا رہے ہیں، ضعیفی کا وقت ہے، معلوم نہیں آگے کیا صورت ہونے والی ہے۔ اس سے زائد ہمیں کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم نے سنا کہ وہ مکہ معظمہ میں انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا، وہ گرفتار کر کے مالٹا جیل میں بھیجا۔ 4 سال حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا جیل میں گزارے۔ اللہ کا ہزار شکر احسان ہے کہ جب حضرت مالٹا سے واپس آئے اس وقت میں تقریباً اپنے درسی علوم سے فارغ ہو چکا تھا اور حضرت کی خدمت میں حاضری پرلطف انداز میں ہوتی رہی، مگر وہ بہت تھوڑا زمانہ تھا۔ واپسی کے بعد بیماریوں میں زیادہ وقت بیماریوں میں گزرا، کچھ سفروں میں گزرا، لیکن بیماریوں کے ساتھ ہی ضعف اور کمزوری انتہا کی تھی۔ تھوڑا عرصہ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضری ہوتی رہی۔ باقاعدہ میری تعلیم دیوبند کے دوسرے اساتذہ سے ہوئی، جن میں سب سے بڑے صدر مدرس اس زمانے میں حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعزاز علی صاحب، مولانا محمد ابراہیم صاحب، مولانا رسول خان صاحب، یہ میرے استاد ہیں کہ جن سے میری مسلسل تعلیم ہوئی۔ ہاں، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گویا ایک مادرزاد ولی مشہور تھے، ان کو مجھ پر خاص عنایت تھی، ان سے بہت سے اسباق پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میرے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے اور میرے استاد بھی۔ ان سے بہت سی کتابیں پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا اور پھر جب تحریک پاکستان میں انہوں نے حصہ لیا تو ان کی شرکت میں بہت سے سفر کرنے کا بھی اتفاق ہوا اور کام کرنے کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی عنایت کے ساتھ میری تعلیم پوری فرمائی اور سن 1336 ہجری میں میں نے تمام اپنے علوم و فنون سے فراغت حاصل کر کے خود دارالعلوم ہی میں مجھے کچھ ابتدائی اسباق پڑھانے کے لیے دے دیے گئے۔ سن 1336 ہجری سے مسلسل میں تعلیم کا کام دارالعلوم دیوبند میں کرتا گیا۔ اپنے اساتذہ کے آغوش میں رہ کر ہی
درس تدریس کا کام انجام دیا۔ اسی عرصے میں حضرت استاد مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو دارالعلوم کا دارالفتہ مسند افتاء سے خالی ہوا۔ اس کے لیے ابتدا میں کچھ دوسرے حضرات کا انتخاب عمل میں آیا، مگر ایک یا دو سال کے بعد پھر بزرگان دیوبند نے، جن میں اس وقت سب سے بڑے کام کرنے والے مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہی اس وقت زمانے میں صدر مدرس تھے، ان سب حضرات نے مجھے دارالفتہ پر میں صدر مفتی کی حیثیت سے مقرر فرمایا۔ سن 1349 سے خدمت افتاء میں مشغول ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حدیث کی کتاب ابو داؤد میرے سپرد تھی، وہ میں پڑھاتا رہا۔ یہ زمانہ کافی گزرا جس میں زیادہ تر خدمت فتویٰ کی میرے سپرد تھی، اور تقریبی انداز سے مجھے اتنا یاد ہے کہ تقریباً 40,000 فتوے میرے قلم سے لکھے گئے جو دارالعلوم کے رجسٹروں میں محفوظ ہیں، اور سنن ابی داؤد ہر سال پڑھاتا گیا۔ ایک زمانہ دراز اسی انداز میں گزرا۔ اس کے بعد پھر تحریک پاکستان شروع ہوئی، اور اتفاق سے دارالعلوم دیوبند میں سیاسی نظریات ٹکرائے۔ بعض حضرات کانگریسی سیاست کے حامی تھے، میں اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے چند بزرگ حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع میں، ان کی مائیت میں مسلم لیگ کی حمایت اور پاکستان کی حمایت میں تھے، اور یہ دو سیاستیں جب دارالعلوم میں ٹکرائیں تو انجام کار اسی وجہ سے ہم نے دارالعلوم کو چھوڑنا پسند کیا۔ دارالعلوم سے مستعفی ہو کر ہم مستقل طور پر پاکستان کے مسائل کے لیے لگ گئے، اور ہندوستان کے مدراس سے لے کر کراچی تک مسلسل دورے کیے، مختلف شہروں میں جلسے جلوس ہوتے رہے۔ آخر میں ریفرنڈم میں، سرحد کے ریفرنڈم میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مائیت میں اس کے 6 ضلعوں کا تفصیلی دورہ کیا، اور بالآخر پاکستان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کی تاریخی میں اسی رات میں یہاں پہنچ گئے تھے، میں اس وقت دیوبند میں رہ گیا، اور بستر میرا اسی وقت سے بندھا رہا اس خیال سے کہ میں بھی پاکستان پہنچوں، مگر پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ ہی جو خوریزی مشرقی پنجاب میں شروع ہوئی اور راستے بند ہوئے، ان کی وجہ سے آنا جانا مشکل ہو گیا۔ 8 مہینے کے بعد حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی طلب پر پھر میں پاکستان حاضر ہوا، اور اس وقت پیش نظر یہ تھا کہ اسلامی دستور کا ایک خاکہ ہم مرتب کریں، جس کے لیے ہندوستان سے مجھے اور مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدرآبادی کو، مولانا مناظر احسن گیلانی کو بلایا گیا تھا۔ ان میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ اور احقر پہنچ گئے، سید سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ بعد میں پہنچے، اور بہرحال ہم نے مل کر ایک خاکہ مرتب کیا تھا دستور کا، جس کو ضابطے میں پیش کرنے کا موقع نہیں آیا، یہاں تک کہ غالباً اگست 1949 میں یہاں دستور ساز اسمبلی قائم ہوئی، اور اس کے ساتھ اس میں ایک تعلیمات اسلام بورڈ کے نام سے ایک بورڈ قائم ہوا۔ اس کے لیے حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو
رجال کار کی انتخاب کو اختیار کیا گیا، انہوں نے میرا نام بھی تجویز فرمایا